بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. أما بعد فقال المعصوم عليه السلام: رحم الله من أحيوا أمرنا سلبا. سامعین محترم، ارباب دانش، واجب الاحترام، عزاداران امام حسین علیہ السلام، میں نے مجلس کی ابتدا میں، آج کی پہلی مجلس میں سرور کونین کے متعلق جو اللہ نے لقب ارشاد فرمایا ہے وہ تلاوت کیا ہے، اور دوسری حدیث صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں: رحم اللہ، اے اللہ ان چہروں کے اوپر رحمت فرما، من احیو امرنا، جنہوں نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہے۔ محرم ہے، یہ جو عزاداران علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہیں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے اور ذکر حسین بڑی خوبصورتی سے ہو سکے۔ صلوات پڑھیں اور آگے تھوڑا تشریف۔ مولا سے پوچھا گیا: مولا وہ کون سا تمہارا امر ہے جس کو کوئی بجا لائے آپ اس کے لیے دعا فرماتے ہیں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں: وہ ہمارا وہ امر ہے جو میرے جد حسین کا ذکر بجا لائے ہم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ ذکر حسین میں آنا، مجلس حسین بپا کرنا، یہ خوش قسمتی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا ہے: اگر کوئی بندہ ایک شعر فضائل آل محمد میں پڑھ دے، ایک شعر، ایک بیتن واحدن، اگر کوئی ایک مصرع، ایک فقرہ ذکر حسین میں، فضائل حسین میں پڑھ دے، مولا فرماتے ہیں اس کے اگلے پچھلے گناہ ہم معاف کر دیتے ہیں، جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ذکر حسین پڑھنا۔ میں آپ لوگوں کی گوش گزار ایک پیاری سی حدیث کرنے لگا ہوں۔ یہ جو آپ صف عزا پہ بیٹھے ہیں، آپ کی کیا فضیلت ہے؟ ہم 1400 سال سے ذکر حسین کرتے ہیں، ہر وقت ہم یا حسین کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں حسین حسین کیا کرو۔ ہم عزاداری میں آ کر روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، فضائل آل محمد پڑھتے ہیں، مسائل آل محمد پڑھتے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی اجر بھی ملتا ہے؟ کیا ہماری کوئی قدر و قیمت بھی ہے؟ کیا ہماری کوئی منزلت بھی ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک ہم کون ہیں اور اہل بیت کے نزدیک ہم کون ہیں؟ حدیث سماعت فرمائیے، ایک دن جبرائیل اللہ کا مقرر فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، تھوڑے انداز میں، آسان طریقے سے آپ تک لفظ پہنچانا ہے۔ اگر
پہنچ گیا میرا بھی حق ادا ہو جائے گا، آپ کا یہاں بیٹھنے کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ جبرائیل نے آسمان چھوڑا، جنت چھوڑی، ملک چھوڑے، ملکوت چھوڑے، سفر کرنا شروع کیا۔ پرواز کر رہا تھا، کسی مقام سے تھوڑا گزرا، ابھی جنت کا سفر کر رہا تھا، طے کرتے ہوئے ایک جگہ پر آ کر رکا۔ چند فرشتوں نے دیکھا جبرائیل کہاں جا رہا، جبرائیل کہاں جا رہا ہے، کہاں کا ارادہ رکھتا ہے؟ کہتا ہے زمین پر جا رہا ہوں، خطہ ارض پر جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اگر تو جا رہا ہے اجازت ہو ہم بھی آ جائیں۔ جبرائیل نے کہا بسم اللہ، آپ بھی فرشتے ہیں، اللہ کے خلق کیے ہوئے، آ جائیں، تشریف لے آئیں۔ سب فرشتوں نے مل کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے جو اللہ کا آرڈر تھا، جبرائیل نے اپنا مکمل پیغام پہنچایا۔ پیغام پہنچانے کے بعد پھر جب واپس لوٹنے لگے، ایک مقام سے جبرائیل فرشتوں کے ساتھ گزر رہا تھا، بس دیکھتا ہے مجلس حسین ہو رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بڑی محنت سے جملہ دینے لگا ہوں۔ جبرائیل دیکھتا ہے مجلس حسین ہو رہی ہے، ذاکر ذکر کر رہا ہے، سامنے سن رہے ہیں۔ جبرائیل نے حکم دیا آؤ یہ محفل میں جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھیں، پڑھ کیا رہے، کر کیا رہے۔ جبرائیل ان کو لے کر مجلس حسین میں آ گیا، بہت بڑا گریہ ہوا، بہت بڑے فضائل ہوئے، مجلس ختم ہو گئی۔ یہ فرشتہ جبرائیل مقرر فرشتہ، ملائکہ کا سردار فرشتہ، ان کو لے کر جنت میں واپس چلا۔ فرشتہ جنت میں جب پہنچا، جب جو ہی جنت میں داخل ہوئے، سارے ملائکہ جبرائیل کے پاس اکٹھے ہو گئے، حالہ بنایا، دائرہ بنایا، دائرہ بنا کر کہتے اے جبرائیل تو ہمارا استاد بھی ہے، تو ہمارا مقرب بھی ہے، تو ہمارا استاد بھی ہے، تو ہمارا سردار بھی ہے، ذرا ایک بات بتا آج جنت میں خوشبو کیسی ہے؟ آج جنت میں خوشبو کیسی ہے؟ جب سے اللہ نے خلق کیا ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں، ریاضت بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجود بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا انعام کبھی ملا نہیں ہے۔ آج جنت کی مہک عجیب و غریب ہے، ہمیں بتا۔ جبرائیل کہتا ہے مجھے بھی علم نہیں ہے یہ خوشبو کیسی ہے۔ پوچھتے ہیں جبرائیل آ کہاں سے رہا؟ کہتا زمین پر گیا تھا، کہا کوئی کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم لوگوں کو نوازا ہے؟ کہتا اور کوئی کام نہیں کیا، بس زمین پر ذکر حسین ہو رہا تھا۔ نعرہ حیدری، زندہ سلامت رہے، گفتگو کی سمجھ آ رہی؟ بس ذکر حسین ہو رہا تھا، ہم اس میں جا کر بیٹھے ہیں اور وہاں سے ہم جنت میں واپس آئے ہیں۔ فرشتوں کی طرف بڑھ گئے، کہتے ہیں جبرائیل جہاں پر ذکر ہو رہا تھا وہاں بھی ہمیں لے کر جا۔ وہاں ممکن نہیں ہے، کل تو یکم محرم تھی نا، آج 2 ہے۔ جب میں گیا تھا ذکر کر رہے تھے، اب مومن گھروں کو چلے گئے، اب کل تک انتظار کرنا، جب وہ کل مجلس بپا کریں گے ہم پھر ان کی مجلس میں جائیں گے۔ فرشتوں نے ہاتھ مانگے، ہاتھ مانگ کر معافی مانگ کر جبرائیل کو کہتے ہیں اے جبرائیل امین ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جہاں پر ذکر ہوتا رہا وہاں لے کر چلا جا۔ صلوات پڑھے پر عظمت یہ ذکر حسین ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں۔ اجازت ہو ایک حدیث اور تلاوت کروں؟ میرا دل ہے ایک ایسی ولایت کی حدیث چھوٹی سی میرے دل میں آیا ہے کہ یہاں بیان کرنی چاہیے، تاکہ آج کی مجلس جو ہے بالکل ذکر حسین کے اوپر، ابتدائے مجلس مظلوم کربلا کے اوپر بول رہی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا ہے ہمارے چہنے والوں سے محبت کرو، ہمارے دشمنوں سے دوری اختیار کرو۔ سائل اٹھا، مولا کے سامنے سوال کیا، مولا معیار کیا ہونا چاہیے آپ کے چہنے والے سے محبت کرنے کا، آپ کے دشمن سے بیزاری کرنے کا؟ مولا نے 2 جملوں میں بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اے سائل سن، بس معیار اتنا ہے جو ہمارے چاہنے والا ہو اس سے محبت کرو ہماری وجہ سے۔ وَلَوْ قَتَلَ ابْنَكَ وَأَبِيكَ، چاہے وہ تمہارے باپ اور بیٹے کا قاتل کیوں نہیں ہے، اگر دل میں ہماری
کرنا پڑے گا. اچھا یہ آج کے دنیا کے ماحول کے مطابق میرا دل چاہے تبلیغانہ یہ حدیث آپ تک پہنچانے کا. ہم اپنے بھائیوں سے غصے بھی ہو جاتے ہیں, لڑ بھی جاتے ہیں, بہت مدت تک ناراض رہتے ہیں, لیکن مولا یہ نہیں کہتے. مولا نے جو معیار دیا ہے, ہمارے چاہنے والے سے محبت کرو چاہے وہ تمہارے باپ اور بیٹے کا قاتل کیوں نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا جو ہمارا دشمن ہے اس سے بیزاری اختیار کرو, اس سے دوری اختیار کرو. ولو ابنک و ابی, چاہے وہ تمہارا بیٹا اور باپ کیوں نہ ہو, اس سے بیزاری اختیار کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. ذکر حسین عظیم ہے. اس میں ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ ملک تشریف لاتے ہیں. بہت ساری حدیثیں ہر روح سے آل محمد نے بیان فرمائی ہیں, اور بھی بہت ساری حدیثیں. ایک حدیث کہ ملک تشریف لاتے ہیں اور اس کی عظمت اتنی ہے کہ ملائکہ حسرت رکھتے ہیں کہ ذکر حسین ہو ہم اس میں جائیں. دوسری حدیث ہے اس کے پڑھنے سے پہلے, بیان کرنے سے پہلے عرض خدمت یہ ہے جب ذکر حسین میں آیا کریں تو مظلوم کا عزادار بن کر آیا کریں. مظلوم کا عزادار بن کر آیا کریں. دنیا کی محفلوں کو, دنیا کی باتوں کو بارگاہ حسین سے پیچھے چھوڑ کر آیا کریں. بس دل میں قبر حسین رکھ کر آیا کریں. حدیث سے میں آ گئی ہے, پڑھ دیتا ہوں. مولا ارشاد فرماتے ہیں قبر حسین, قتل حسین ایک ایسی حرارت ہے فی قلوب المؤمنین, فی قلوب المؤمنین, ایسی حرارت ہے لم یبرد ابدا, وہ کبھی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی, وہ کبھی نرم نہیں ہو سکتی. یہ ایسی محبت حسین, عزاداری حسین ہے کہ مومن کے دل میں حسین کی محبت اور عزاداری کی تڑپ رہتی ہے. جب بھی آیا کرے ذکر حسین میں طلب لے کر آیا کرے, ایسی طلب لے کر آیا کرے چاہے دیکھنے والا کوئی بیگانہ ہو, کوئی غیر ہو, اگر اس کی نظر تمہارے اوپر پڑے اس کو فٹ سے پتا چل جائے کہ ذکر حسین سننے والا ہے یا کرنے والا ہے. صلوات پڑھیں. مجلس میں آیا کریں, مجلس کے ماحول کے ساتھ رہا کریں. آپ مجلس میں اکیلے نہیں ہو. اس میں ملک بھی تشریف لاتے ہیں, ہمارے 14 کے 14 معصوم تشریف لاتے ہیں. ہر بات کا ذمہ داری سے جواب دوں گا. جو جملہ میری زبان سے نکلے گا کتاب, حدیث اور مولا کے فرمان سے ہوگا. اچھا 14 تشریف لاتے ہیں ذکر حسین میں. جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے ہر جگہ پر تشریف لاتے ہیں. مولا کی حدیث پڑھنے لگا ہو, ایک مولا کے صحابی کا نام ہے فضیل. صادق آل محمد کی مجلس میں سب سے آگے بیٹھا کرتا. مولا درس دیتے فقہ جعفریہ جن کے نام سے منسوب ہے, جس مذہب کے نام پہ ہم جعفری ہیں, ہمارا مذہب ہے اثنا عشری ہے. سب سے زیادہ جو تبلیغ ہوئی ہے وہ ہمارے اس امام کے دور میں ہوئی. ہماری فقہ جعفریہ کی اساس جو ہے وہ امام جعفر صادق آل محمد سے ہے. مولا کی مجلس میں صدر محفل میں بیٹھا کرتا تھا, سب سے آگے آ کر بیٹھتا تھا, نامہ نہیں کرتا تھا. جب بھی مولا کوئی بات و نصیحت کرتے فضیل سب سے آگے بیٹھتا تھا. ایک دن فضیل کی مسند خالی نظر آئی. مولا نے دیکھا, اصحاب سے پوچھا. مولا جانتے تھے امام علم غیب رکھتے ہیں, ہمیں بتانے کے لیے اس انداز سے پوچھا کہ آج اس دن کو یہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے. اصحاب سے پوچھا میرا پیارا صحابی فضیل کہاں ہے؟ آج مجھے دکھنے میں نظر نہیں آیا. کہیں اس نے اپنی جگہ چینج کی ہے, کہیں پیچھے بیٹھا ہے, کہیں مجمع کے درمیان میں بیٹھا ہے. اصحاب نے عرض کیا
مجلس میں میری مجلس میں تو تشریف کیوں نہیں لے کر آیا؟ امام نے ارشاد کیا، پوچھا فضیل بڑے دھیمے سے لہجے میں بڑے عجیب و غریب انداز سے کہتا ہے مولا گھر میں کام تھا، مولا گھر میں کام تھا۔ امام کے چہرے کے تغیرات بدلے، اثرات بدلے، مولا کے چہرے کے پر تبسم آیا، مسکرا کر ارشاد فرمایا اے فضیل تو مجھ سے چھپاتا ہے، میں تیرا امام صادق ہوں، تو مجھ سے چھپا کیوں رہا ہے؟ کل تو نے گھر میں میرے جد حسین کی مجلس کروائی ہے۔ مولا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ تو مجلس میں تشریف بھی نہیں لے کر آئے، آپ کو میں نے دعوت ہی نہیں دی۔ مولا نے ارشاد فرمایا فضیل جہاں پر میری جد حسین کا ذکر ہو ہمیں کوئی دعوت دے نہ دے، ہم چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صلوات پر محمد۔ اچھا فضیل ہم جانتے ہیں تو نے گھر میں ذکر حسین کروایا، مولا آپ کو کیسے معلوم؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں فضیل میں تیرے گھر میں مجلس میں موجود تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، حدیث مکمل نہیں ہوئی، آگے نتیجہ باقی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا میں مجلس میں موجود تھا، تیرے گھر میں آیا تھا۔ ہاں مولا اگر آئے تھے بتایا نہیں، آپ مجلس میں بیٹھے کہاں؟ ویسے آپ جو نا دو ہی میں باتیں کہتا ہوں جب بھی کہیں گفتگو کرتا ہوں، یا آپ غور سے سن رہے ہیں یا آپ کو میری گفتگو کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے ساتھ بولتے رہیے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے آپ ذکر حسین کس انداز سے سن رہے ہیں۔ مولا آپ بیٹھے کہاں تھے؟ آپ مجلس میں کس مقام پر تشریف فرما تھے؟ ارشاد فرمایا فضیل تجھے یاد ہے جب تو دروازے سے داخل ہو رہا تھا، اندر آ رہا تھا، مہمانوں کو بٹھا رہا تھا، اٹھا رہا تھا، استقبال کر رہا تھا، اور دروازے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس آدمی کے ساتھ تیری عبا کا دامن لٹک گیا، اٹک گیا اور تو گرتے گرتے بچ گیا، کیا وہ شخص دیکھا تھا؟ ہاں مولا مجھے یاد آ رہا ہے ایک بندے سے میں ٹکرایا تھا، میری عبا کا دامن وہاں پہ ٹکرایا تھا، میں گرتے گرتے بچ گیا، لیکن میں نے دیکھا نہیں، اس بندے کو دیکھا لیکن آپ نظر نہیں آئے۔ مولا نے ارشاد فرمایا وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کے ساتھ میں صادق آل محمد بیٹھا تھا۔ نعرہ حیدری، اچھا مولا آپ مجلس میں آئے تھے، مولا آپ دروازے کے پاس کیوں بیٹھے تھے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں نے فضائل ختم کر دیے، یہاں پہ بہت پڑھنے تھے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ مولا آپ مجلس میں آئے تو تھے، بتا بھی دیا، معلوم بھی ہو گیا، آپ دروازے میں جہاں پر جوتیاں پڑی تھی وہاں پر کیوں بیٹھے تھے؟ آپ صدر محفل میں تشریف لاتے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اے فضیل سن، میں ضرور آ کر بیٹھتا، صدر محفل میں آ کر بیٹھتا، میں جوتیوں میں اس لیے بیٹھا تاکہ میری جدہ سیدہ فاطمہ زہرا صدر محفل میں بیٹھے۔ حسین کی ماں صدر محفل میں تشریف لاتی ہے۔ عزادارو بہت دکھی ہے حسین کی ماں۔ میرا اصول ہے، دستور ہے، میں جب سے ذکر حسین کرنے لگا ہوں میری ایک روٹین ہے، میں پہلی مجلس جہاں بھی پڑھوں میں مصحف سیدہ کے پڑھتا ہوں، میں ذاکر بھی سیدہ کا۔ حسین کی ماں زخمی بھی بہت ہے، حسین کی ماں مظلومہ بھی بہت ہے۔ عزادارو ایک حدیث سماعت فرمائے، بی بی محرم کا چاند چڑھتا ہے، ہر اس مقام پر جاتی ہے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔
ہے، بانی مجلس کا جا کر شکریہ ادا کرتی ہے، اے میرے مولا، میں میرے بیٹے حسین کا محمد تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے میرے مظلوم بیٹے کی مجلس برپا کی ہے۔ عزادارو، تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے جب بی بی یکم محرم سے ہر مقام پر تشریف لے جاتی ہے، جہاں کوئی قضیہ ہو جائے، مجلس ہو جائے، تشریف لے کر جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک مومنہ ذکر حسین کراتی تھی، اس کا بیٹا مر گیا۔ بیٹے کو دفن کرانے کے بعد قبر کے اوپر جا کر دیا جلایا، دیا جلانے کے بعد جب سنا محرم کا چاند چڑھ گیا ہے، بیٹے کے ساتھ مخاطب ہوئی، مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے بیٹے، میں تجھے ضرور ہر روز رونے آتی، میں تیری قبر پہ چراغ بھی جلاتی، میں دیا بھی جلاتی، میں تیری قبر پہ قرآن بھی پڑھتی، لیکن میں مجبور ہوں، حسین کا چاند چڑھ گیا ہے، میں ماں زہرا پہ، میں بی بی زہرا حسین کی ماں سے شرمندہ نہ ہو جاؤں، اب میں کل تیری قبر پہ نہیں آؤں گی۔ جب محرم ختم ہو جائے گا، 12 محرم ختم ہو جائے گی، 13 محرم ختم ہو جائے گی، میں تیری قبر پہ تشریف لاؤں گی۔ عزادارو، اپنے بیٹے سے الوداع کیا، بی بی چلتی ہوئی عزا خانہ حسین بپا کیا، مجلس کراتی رہی، سنتی رہی، 10 دن گزر گئے، مظلوم کی عزاداری گزر گئی۔ بی بی ایک دن اس کو خیال آیا، میں اپنے بیٹے کی قبر پہ جاؤں، میں اپنے بیٹے کی قبر کو ذرا دیا جلا کر آؤں۔ عزادارو، کتنی لجپال ہے حسین کی ماں۔ یہ بی بی آتی ہے، قبرستان میں آ کر دیکھتی ہے، ایک ضعیفہ بی بی ہے جس کا پہلو زخمی ہے، کالے چادر اور برقعے میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے بیٹے کی قبر کے اوپر بیٹھی ہے۔ یہ آ کر دیکھتی ہے، آ کر کہتی ہے، ایھا الضعیفہ، ایھا العجوزہ، اے بوڑھی، اے ضعیفہ، یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ عزادار حسین کی ماں نے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے مومنہ بی بی، میں بھولنے والی نہیں ہوں، مجھے دربار میں مسلمانوں نے کہا محمد کی بیٹی بھول گئی ہے، تو نہ کہنا، یہ میں جانتی ہوں قبر تیرے بیٹے کی ہے، لیکن جب سے تو میرے بیٹے حسین کا غم منا رہی ہے، میں ہر رات کو تیرے بیٹے کی قبر پہ دیا جلانے آتی ہوں۔ عزادارو، جب محرم کا چاند چڑھتا ہے، جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے، کبھی اس عزا خانے میں حسین کی ماں جاتی ہے، کبھی دوسرے عزا خانے میں جاتی ہے، عالیہ زینب کو ساتھ لیتی ہے، بی بی زینب آتی ہے، آؤ بیٹی زینب، تیرے بھائی حسین کا غم منانے والے غم منا رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کر کے آئے۔ عزادارو، یہی بی بی بابا کے بعد 70 دن، دوسری روایت ہے 75 دن زندہ رہی۔ وقت نہیں ہے، میں پڑھ نہیں سکتا کہ بی بی کس حالات میں رہی۔ عزادارو، یہ بی بی ایک دن اپنے بابا کے منبر کے سامنے گئی، بہت اختصار کے ساتھ بی بی دربار کے سامنے آئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کم سے کم 3 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 9 گھنٹے محمد کی بیٹی حسنین کی ماں دربار میں کھڑی رہی۔ 9 گھنٹے کے بعد مسلمان پوچھتے ہیں، اے محمد کی بیٹی آنا کیسے ہوا ہے؟ عزادارو، بہت سارے مورخین نے یہ بات لکھی ہے، بہت سارے فقین لوگوں نے لکھی ہے، بہت سارے عقلی دلائل کے ساتھ لوگوں نے لکھی ہے۔ اسی بات کے اوپر شیعہ ہو گئے ہیں، مذہب اسلام عشری قبول کیا ہے۔ بس جب ان کو پتہ چلتا ہے، یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا محمد کی بیٹی دربار میں گئی تھی؟ کیا محمد کی بیٹی دربار میں گئی تھی؟ وہ یہ نہیں پوچھتے حق دیا ہے یا نہیں دیا۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے محمد کی بیٹی دربار میں گئی تھی، کہتے ہیں پھر بی بی کا مانگنا نہ مانگنا بنتا ہی نہیں، محمد کی بیٹی کو دے دیتے۔ عزادارو، مسلمانوں نے جب پوچھا، اے محمد کی بیٹی کیسے آنا ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اپنے بابا کا حق لینے آیا۔ اچھا فاطمہ، تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟
بی بی ارشاد فرماتی ہیں ہاں میرے پاس یہ میرے دو امام بیٹے حسن و حسین گواہ ہیں، ابو الحسن گواہ ہیں، ام سلمہ گواہ ہیں۔ عزادارو انہوں نے کہا ہمیں یہ تو کہا قبول نہیں ہے۔ تب بی بی کو پھر انہوں نے کہا اے بی بی تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ مجھے منبر کی قسم ہے بی بی نے 300 قرآن کی آیتیں اپنے حق میں پڑھی، انہوں نے یہ بھی رد کر دی۔ پھر کہتے ہیں بی بی کیا تیرے پاس کچھ لکھا ہوا ہے؟ جب بی بی کو یہ کہا تو سیدہ نے وہ اپنے بابا کی لکھی ہوئی تحریر پیش کی۔ ایک مسلمان نے اس تحریر کو لیا، تحریر کے ٹکڑے کیے، محمد کی بیٹی سے تحریر کا ہاتھ سے لینا تھا، ٹکڑوں کو زمین پر پھینکا، ایک ملعون نے اس کے اوپر تھوکنا شروع کیا، ادھر سے محمد کی بیٹی کی کمر جھک گئی۔ حسن و حسین کو کہا اے بیٹے حسن مجھے سہارا دو، تمہاری ماں ضعیف ہو گئی ہے۔ عزادارو ان چند لمحات میں بی بی 18 سالوں میں کمر جھک گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، بڑی مشکل سے محمد کی بیٹی دربار سے گھر آئی ہے۔ آخری جملے مسائب کے، بہت بیوی کے مسائب ہیں، آخری جملے سماعت پر ہے۔ محمد کی بیٹی بڑی مشکل سے گھر میں آئی ہے، بی بی مسند کے اوپر بیٹھنا چاہتی ہے۔ جناب زینب عالیہ نے جب دیکھا، دیکھ کر ارشاد فرماتی ایھا لجوزا، اے ضعیفہ اس مسند پہ نہ بیٹھنا، اگر مجھے زیادہ ہی شوق ہے میں تجھے اور مسند بنا دیتی ہوں، یہ مسند میری ماں زہرا کی ہے۔ عزادار و بی بی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ جناب زہرا نے اپنے چہرے سے پریشان بال ہٹائے، زینب عالیہ کو گلے سے لگایا، گلے سے لگا کر ارشاد فرمایا اے بیٹی زینب مجھے پہچانا، میں زہرا ہوں، اے ماں بھی دربار میں حق لینے گئی تھی، اے بیٹی نہ حق ملا ہے نہ تیری چادر بچتی ہے۔ عزادارو یہ ظلم مسلمانوں نے کیا، ابھی چند دن گزرے تھے، مسلمان لکڑیاں لے کر محمد کی بیٹی کے دروازے پہ آ گئے۔ وہ محمد کی بیٹی کا دروازہ جہاں پہ محمد آ کر رک جاتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب کی آیت پڑھتے، اجازت لیتے، مسلمانوں کو بتاتے یہ میری بیٹی زہرا کا دروازہ ہے، جب کبھی بھی آنا اجازت مانگنا، اگر اجازت نہ ملے واپس لوٹ جانا۔ عزادارو لیکن مسلمان کچھ اس انداز سے آئے، ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آ کر دکل باب کیا۔ دکل باب کرنے کے بعد جناب فاطمہ دروازے پر آئی، آ کر پوچھا من انتا، اے آنے والا تو کون ہے؟ اس نے جب بتایا کہتا ہے علی کو گھر سے باہر نکالو۔ عزادارو بی بی نے انکار کیا، یہ کہتا ہے محمد کی بیٹی ہم تیرے دروازے کا احترام نہیں کریں گے۔ مختصر انداز سے سنو عزادارو، انہوں نے کہا ہم اندر آ جائیں گے، اب اندازہ کرنا ایسے تشبیہ ہم سننا، ادھر سے دروازہ ہے ادھر سے دیوار ہے، محمد کی بیٹی در و دیوار کے درمیان ہے۔ عزادارو انہوں نے دروازے کو آگ لگائی، دروازے میں سرخ میخوں سرخ ہونا شروع کیا، لوہے کی میخیں تھی، ادھر سے دروازہ چلتا رہا، محمد کی بیٹی دروازے پہ رہی۔ عزادارو ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے دروازے کو باغی ٹھوکر ماری، محمد کی بیٹی کے گھر کا دروازہ گرا، مسلمان گزرتے رہے، محمد کی بیٹی در و دیوار کے درمیان، ادھر سے آواز دی فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا پہلو زخمی ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔